وہ موقع آ گیا جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ محرم کی لاڈلی 25 اور 26 آ گئی۔ غربت اور غریبی کا آخری حل، پیر اور منگل، غوث پاک کی یہ تسبیح۔ اے میرے عزیز دوست، اے میرے بھائی، اے میری بہنوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ دن نہ چھوڑنا۔ دیکھو یہ دن ہم نے پچھلے سال، اللہ پاک کی قسم، ان 2 دنوں کا وظیفہ لاکھوں لوگوں پر آزمایا، غریبوں پر آزمایا، فقیروں پر آزمایا۔ گھر میں جن کے غریبی تھی، جن کے لاچاری تھی، بیماری تھی، بے روزگاری تھی، میں نے ان پر بھی یہ وظیفہ آزمایا۔ دیکھیں یہ سچا وظیفہ ہے، یہ سچا وظیفہ ہے۔ اگر آج آپ لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، 1 گھنٹے کا چیلنج دیتا ہوں، 1 گھنٹے کا چیلنج شدہ وظیفہ۔ اگر 1 گھنٹے میں تمہاری غریبی، تمہاری فقیری، تمہاری لاچاری نہ دور ہو جائے، تمہارے گھر کے حالات نہ بدل جائیں، تو یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں 25 اور 26 محرم، پیر منگل کے دن غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ تمہیں کروڑوں دے گا، اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے اس عمل کو 25 اور 26 محرم، پیر اور منگل کے دن اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر تمہارے حالات بدل جائیں گے، فوری طور پر گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں 25 میں پڑھو چاہے 26 میں پڑھو، 2 دن ہیں، 2 دن ہیں تمہارے پاس، پڑھو گے، یہ وعدہ کرو۔ اب عمل سنو، اے میرے غریب بہنوں بھائیوں، عمل سنو۔ چیلنج شدہ وظیفہ چیلنج کے ساتھ دوں گا۔ قرضہ ہے، بیمار ہے، ابھی پڑھ کے معجزہ دیکھو۔ بھاگنا مت، ویڈیو چھوڑ کے بھاگنا مت، نہیں تو پچھتاؤ گے، پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ یا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بنا لو، یا آج 25 اور 26 تاریخ سے، ان 2 دنوں میں محرم کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، میں نے بہت سال ضائع کیے اپنی زندگی کا، میں نے جو وقت ضائع کیا ہے بہت سے ایسے جعلی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، وہ وقت تم ضائع نہ کرو، تم میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرو۔ جو میں نے خواریاں کی ہیں، جو میں نے اپنی دوستوں، بھائیوں بہنوں، جو میں نے سیکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں غوث پاک کا وہ عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے والا 25 اور 26 محرم کو کبھی ناکام نہیں ہوا۔ دیکھو میرے دوستوں، کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی عمل مل جائے، کوئی تسبیح مل جائے جسے آپ لوگ پڑھیں اور پڑھتے ہی گھر میں چاروں طرف دولت کے ڈھیر لگ جائیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا؟ آج ہوگا۔ آج تمہاری غریبی، تمہاری لاچاری، تمہاری فقیری اگر 1 گھنٹے میں نہ دور ہو تو پھر یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر اور جوتوں سے میری پٹائی لگا دینا، خدا کی قسم۔ اب جو تمہیں وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میری بات کو کان کھول کے سنو، یہ دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے، یہ دنیا کے تمام وظیفوں سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، سب کچھ چھوڑ دینا۔ 25-26 محرم کا، اس پیر اور منگل کے دن کا
یہ غوث پاک کا وظیفہ نہ چھوڑنا، یہ غوث پاک کی تسبیح نہ چھوڑنا۔ تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم، تمہیں تمہارے غریب بچوں کی قسم، تمہیں تمہاری خالی الماریوں کی قسم، تمہیں تمہاری خالی جیبوں کی قسم، خدا کا واسطہ یہ عمل نہ چھوڑنا۔ دیکھیں، اگر آج تم نے 25 اور 26 تاریخ کا یہ عمل غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ دن پورے 1 سال بعد ملے گا، پورے 1 سال بعد۔ یہ 2 دن ہیں، 48 گھنٹے ہیں، ان 48 گھنٹوں میں 1 منٹ تم نے دینی ہے۔ 1 منٹ دو گے؟ وعدہ کرو پھر۔ یا ٹک ٹاک تمہیں چلانی ہے؟ تمہیں ٹک ٹاک چلانی ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے۔ میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، میں سیدھا سچا وظیفہ بتاؤں گا، سیدھا صاف سچا وظیفہ بتاؤں گا اور سیدھا چلا جاؤں گا۔ پڑھو گے فائدہ تمہارا، اب عمل سمجھ لو۔ دیکھو، دولت کے ڈھیر انشاءاللہ 1 گھنٹے کا چیلنج ہے، 1 گھنٹے کا چیلنج شدہ وظیفہ، اور شرط کیا کہتا ہوں، ایسے وظیفے تم نے زندگی میں نہیں سنے گے۔ دیکھیں، تم روز کہتے ہو سچا وظیفہ بتائیں، سچا وظیفہ بتائیں۔ اب دیکھو، آج میں نے تمہیں سچا وظیفہ بتا دیا ہے۔ یہ 2 دن ہیں محرم کے، 25 اور 26 محرم، پیر اور منگل کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح تم نے پڑھنی ہے، اور اللہ پاک سے پڑھنے کے بعد خوب ساری دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، سکون سے بیٹھیے گا۔ 25-26 محرم کو تنہائی میں سکون سے، اطمینان سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہ بیٹھیے گا کہ جب تک عمل پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا ہے تمہیں، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں، غیبی مدد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، غیبی دولت دیکھنی ہے، غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنا ہے۔ تو آؤ پڑھو سچا وظیفہ۔ اب آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 بار۔ کتنی بار؟ 1 بار۔ کون سا؟ کاٹو مت، آگے مت بڑھو، آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب باری باری بتاؤں گا۔ 1 منٹ لگے گی پڑھنے میں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کتنی دیر چیک کرتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر کتنی دیر چیک کرتا ہے؟ اچھی فیس دو گے، اچھا ڈاکٹر کتنی دیر چیک کرے گا؟ میں تو فیس بھی نہیں لے رہا، 10-15 منٹ چیک کرتا ہے، 10 منٹ تو چیک کرتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بھی 10-15-20 منٹ دیکھنی ہے آپ نے۔ ہاں، میں سمجھاؤں گا، 10 منٹ بھی دیکھنی تم نے اس پوری ویڈیو میں، 10 منٹ بھی صحیح طرح سمجھ لیا نا، یقین کرو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ 5-10 منٹ کو نہ رو، مر نہیں جائے گا ٹک ٹاک تمہارے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر 10-15 منٹ سمجھاتا ہے، اور جب گولی پیتے ہو کتنا دیر لگتی ہے؟ یہ ڈالی گولی منہ میں اور ختم، اندر اتر گئی۔ یہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ پڑھنے میں بھی وقت نہیں لگے گا، 1 منٹ لگے گی۔ 10 منٹ سمجھو گے تو 1 منٹ پڑھنے میں لگے گی۔ 25 میں بھی پڑھو، 26 کو بھی پڑھو، یعنی پیر کو بھی پڑھو، منگل کو بھی پڑھو، یہ دونوں دن پڑھو، یہ دونوں دن پڑھو۔ یہ دونوں میں سے اگر 1 دن بھی تم نے یہ عمل پڑھ لیا نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہارے وارے نیارے جو قرضے ہیں نا، میرے پاس اکثر آتے ہیں، قرض دار گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیں۔ میں کہتا ہوں اگر آج کا وظیفہ 25 اور 26 کا تمہارا لاکھوں کا قرضہ ہے، کروڑوں کا قرضہ ہے، منٹوں میں ادا ہو جائے گا، منٹوں میں ادا ہوگا تمہارا قرضہ، یہ میری گارنٹی ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم گارنٹی سے کہتا ہوں۔ سب سے پہلے 1 بار درود شریف پڑھنا۔ کون سا؟ نماز میں پڑھتے ہو درود ابراہیمی؟ پڑھتے ہو؟ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ وہ بھی نہیں یاد، کچھ بھی نہیں یاد، چھوڑ دو درود شریف۔ اگر نہیں یاد تو بھائی میں کیا کروں، جس کو یاد ہے وہ پڑھ لینا، عمل کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جس کو نہیں یاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ کون سمجھائے گا تمہیں اتنی تفصیل سے کہ یہ پڑھو وہ پڑھو؟ اگر نہیں آتا تو چھوڑ دو، کون سمجھائے گا؟ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے؟
اپنا سب کچھ چھوڑ کر بڑی محنت سے بڑی مشکل سے تم تک یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں. خدا کی قسم اپنے سینے کا راز پہنچا رہا ہوں. بڑی محنت سے یہ میں نے ویڈیو حاصل کی ہے, یہ وظیفہ حاصل کیا ہے. میں نے سال تک وظیفے پڑھے, مجھے فائدہ نہ ہوا. میں خوار ہو گیا. تم کیوں ہوتے ہو؟ جو چیز خواری کے بعد محنت کے بعد میں نے حاصل کی ہے تم وہ پڑھ لو. اور وہ دن, وہ گھڑیاں, وہ وقت آ چکا ہے جس کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا کہ کب 25 اور 26 محرم آئے, میں غوث پاک کا یہ وظیفہ پڑھوں, میں اپنی حاجت و مرادوں کو پورا کروں. کب یہ دن آئے, کب یہ موقع آئے, میں فقیر سے بادشاہ بن جاؤں. اللہ والو, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اپنے سینے کا سچا راز تمہیں بتانے لگا ہوں. اپنے دل کا کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. سن لو. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھو, اپنی دکان میں پڑھو, اپنے دفتر میں پڑھو, اپنے آفس میں, جہاں دل کرے پڑھو. بہانے نہ بناؤ, میں مصروف تھا, میں بزی تھا, میں یہ تھا, میں وہ تھا. جاؤ پھر مانگو لوگوں کے آگے, ہاتھ پھیلاؤ. جاؤ بابا, جاؤ مانگو, ہاتھ پھیلاؤ, جاؤ نمٹو اپنے قرضوں سے, قرض داروں سے جا کے جواب دو ان کو. یہ عمل پڑھ لو, سختی سے کہہ رہا ہوں, عمل پڑھ لو, تمہارے حالات بدلیں گے. اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے پڑھو. کوئی بڑی بیماری ہے, اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لو. کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لو. گھر میں فاقے ہیں, اس عمل کو پڑھ لو. گھر میں تنگ دستی ہے, اس عمل کو پڑھ لو. کوئی مشکل, کوئی پریشانی ہے, اس عمل کو پڑھ لو. اللہ والو, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اس عمل کو پڑھ لو. اب آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیا, یا ڈائریکٹلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب جو پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں نا, پہلے نمبر پر, فرسٹ نمبر پر, دولت کا سلطان, دولت کا سلطان, مشکل کشا. اللہ والو, مشکل کشا, بھاگنا مت, بھاگنا مت. پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں. پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں. 2, سمجھ رہے ہو بات کو؟ یا اللہ کا وظیفہ, اس کے ساتھ ایک اور اللہ پاک کا نام, دونوں کو آپ نے اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے. یا اللہ بچوں کی طرح آسان وظیفے ہیں, بچوں والے آسان وظیفے, بچوں والے آسان وظیفے, پڑھنے میں جتنے آسان, کمالات میں اتنے طاقتور. یا اللہ یا غفارو, دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. پھر دوسری بار پڑھیں, اپنی سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں. اپنی تسبیح ہے تسبیح نہیں ہے, چھوڑ دو. کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ دو, اپنے ہاتھوں پہ پڑھ لے بھائی. کوئی مشکل چیزیں نہیں دے رہا میں, آسانیاں آپ کے لیے ہیں. وظیفہ بھی آسان, وظیفے کو پڑھنے کے بعد بھی آسانیاں. وہ میری بہنیں, وہ میری بہنیں جن پر لوگوں نے جادو کروائے ہیں, جادو, جن کے کاروبار پر جادو ہوئے ہیں, جن پر آپ پر اگر بد نظری ہے, یہ تو بڑا کما رہا ہے, یہ تو دیکھو کیسے اچھے کپڑے پہن رہا ہے, یہ تو بڑا عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے, اس کے تو وارے نیارے ہیں, اس کے تو گھر بھی اچھے, اس کے تو کاروبار بھی اچھے. بد نظریاں مار مار کر لوگوں نے اگر آپ کو برباد کر دیا ہے نا, آج 25-26 کا یہ عمل پڑھو. بد نظری جسم کے کونے کونے سے دور, جسم کے کونے کونے سے بیماری دور, بے روزگاری دور, غریبی دور, قرضے دور, فاقے دور, ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ. بے اولاد میری بہنیں, بے اولاد میری بہنیں تانے سن سن کے ستک گئی ہیں, اس عمل کو پڑھیں. شادی کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی رکاوٹ ہے, جہیز کے پیسے نہیں ہیں, گھر والے نہیں مان رہے, یا کوئی بھی رکاوٹ ہے, اس عمل کو پڑھیں. محبوب نفرت کرتا ہے, روٹھا ہوا ہے, ناراض ہے, دور جا چکا ہے, اس عمل کو پڑھیں. ظالم شوہر ظالم ساس کے لیے اس عمل کو پڑھیں.
پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے تمام مسائل کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے میرے دوستوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار درود شریف، ایک بار کوئی سا بھی نہیں یاد چھوڑ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب پہلے نمبر پر 2 وظیفے میں نے بتائے، بچوں والے آسان وظیفے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب میری ہوگی۔ یہی راز ہے غوث پاک کی تسبیح کا، یہ دوسرے وظیفوں کی طرح نہیں ہے، یہ اثر کرتا ہے فوراً۔ اگر عمل پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں تمہاری غیبی مدد نہ ہوئی، تمہارے دروازے پر غوث پاک کی قسم کوئی اللہ کا ولی نہ کھڑا ہوا، کوئی تمہارا دور کا رشتہ دار، کوئی مدد کرنے والا تمہارے دروازوں تک آئے گا اور کہے گا یہ لو اللہ نے غیبی مدد بھیجی ہے، ایسی مدد ہوگی، دولت پیسہ روپیہ تمہارے اوپر چاروں طرف سے برسے گا، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے میرے دوستوں۔ اب آپ نے فوری طور پر یا اللہ یا غفارو اور ساتھ میں المدد، یعنی یا غفارو یعنی یا اللہ ساتھ میں یا غفارو اور ساتھ میں المدد، یعنی یا اللہ یا غفارو کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کرنا ہے۔ ایسی تمہاری مدد ہوگی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس گھر میں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ مجرب وظیفہ میرے دوستوں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دیکھیں اب آپ نے یا اللہ یا غفارو المدد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غفارو المدد 2 بار ہو گیا، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ پہلا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا، وہیں بیٹھے 25-26 2 دنوں میں کسی وقت بھی پڑھیں۔ ایک بار بیٹھ جائیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے سب کچھ، سب وظیفے اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں جو وظیفے بتا رہا ہوں پہلا وظیفہ ابھی بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے بچے میری بہنوں، پہلا وظیفہ یا اللہ یا غفارو المدد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غفارو المدد 2 بار ہو گیا۔ 11 بار پڑھ کر پہلا وظیفہ، وہیں بیٹھے دوسرا وظیفہ، طاقت کا خزانہ، نبی پاک سے مدد حاصل کرنے والا سچا وظیفہ، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانے والا سچا وظیفہ۔ اے میرے دوست، یا مصطفیٰ کا وظیفہ اس ترتیب سے پڑھ جس ترتیب سے غوث پاک نے بتایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تیری غریبی دور نہ ہو تو میرا گریبان حاضر ہے، آج تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھنے والے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ان بہن بھائیوں تک جو واقعی دکھیارے ہیں، جو واقعی غم کے مارے ہیں۔ میرے دوستوں کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا یا اپنا نام لکھنا، اجتماعی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے۔ میرے اس چینل پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا تاکہ روزانہ میری اس طرح کی ویڈیوز تم تک پہلے پہنچے۔ دوسرا وظیفہ سنو، یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا مصطفیٰ کا وظیفہ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ آج یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنے کے بعد تمہاری غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے۔ یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے یہ غوث پاک کا راز، یہ 25 اور 26 محرم کا خزانہ شامل کرنا ہے۔ یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو بھی انداز دیا ہے، دیکھو میں کہیں کھو جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے، مجھے ہوش نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ نے تبھی میرے بتلائے ہوئے وظیفوں میں طاقت رکھی ہے. بھلے میں غوث پاک کے وظیفے بتاتا ہوں سچے، لیکن میں بتاتا ہوں تو اس کی طاقت بھی ڈبل ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. یہی روحانیت ہے، یہی راز ہے. میرا اور غوث پاک کا کوئی کردار نہیں، دینے والی ذات رب کی ہے. غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، میں گناہگار بندہ ہوں. لیکن یہ عمل پڑھتے ہی تمہاری بیماری، پریشانی، تکلیفیں، بے اولادی دور ہو کے رہیں گی. کیونکہ غوث پاک فرماتے ہی سنبھل کے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے. پھر اللہ کے لاڈلے پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، پھر اللہ کے لاڈلے پر کوئی پریشانی نہیں آتی، پھر اللہ کا لاڈلا در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. میرے دوست، اے میرے دوست، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے. اس طریقے سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے 21 بار یہ تیسرا سیکنڈ نمبر والا دوسرا وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے. تیسرا وظیفہ نہ چھوڑ دینا، تیسرا وظیفہ نہ کاٹ دینا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر کہے گا 3 گولیاں کھانی ہیں، تم 2 کھاؤ گے، تو پھر کیا ڈاکٹر کو کلیم کرو گے؟ ڈاکٹر نے تو علاج پورا بتایا، اب تم 2 کھا کر بیٹھ گئے پیسے بچانے یا وقت بچانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، تو پھر اس میں ڈاکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بتائی ہوئی ترتیب سے عمل کرنا آپ کا فرض ہے. اگر اپنی ہی منمانی تمہیں کرنی ہے تو تم ویڈیو چھوڑ سکتے ہو میرے بھائیوں، تم وظیفہ چھوڑ سکتے ہو، تم یہ ویڈیو چھوڑ سکتے ہو میرے دوست. اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ میرا فیوریٹ ہے. یہ ہمیشہ سے اس وظیفے کو میں نے مشکلوں میں، پریشانیوں میں پڑھا ہے، در در کی ٹھوکروں میں پڑھا ہے، بیماریوں پریشانیوں میں پڑھا ہے. دکھ تکلیف بیماری پریشانی جب بھی آتی ہے میں یہ وظیفہ 25 اور 26 محرم کو تو یہ عمل پڑھتا ہی پڑھتا ہوں. لیکن یہ جو آخری وظیفہ ہے دوستوں، اس وظیفے کی بات ہی کچھ اور ہے. یہ 2 وظیفے آخر میں آپ نے پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی ایسی قسمت چمکے گی کہ آپ کہیں گے کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے یہ وظیفہ چند سال پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، آج ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. آخر میں آپ نے یا ربنا اور یا ربی کو ملا کر پڑھنا ہے. ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا. یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے میرے دوستوں، اس طریقے سے میرے بھائیوں، آپ نے یا ربنا یا ربی کا یہ خزانہ اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے. ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا. دیکھیں ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طریقے سے یہ مجرب ترین وظیفہ آپ نے پورے 100 ٹائم 100 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے مانگیں. جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کسی کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. آخر میں درود شریف اور خوب ساری دعائیں مانگیے گا. اللہ حافظ دوستوں.